سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمانان گرامی میں تشریف لا چکے حاجی مہر محمد نفیس صاحب، مہر ندیم بادشاہ صاحب، مہر محمد ریاض صاحب، مہر نواز بادشاہ صاحب، محمد عالم صاحب، چودھری محمد وارث صاحب، میاں محمد فہد صاحب، سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، آج کی محفل پاک دستار فضیلت کے حوالے سے ہے۔ قرآن نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ کے حوالے سے حضرت مولانا علامہ صاحب نقشبندی فرما رہے تھے، گفتگو کرتے حدیث پاک حضرت ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا لَأَنَّكَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، رب نے قرآن کی صورت میں مصطفیٰ کو اخلاق عطا کی۔ اگر یوں کہوں تو مصطفیٰ کی اداؤں کا نام قرآن ہے۔ پہلے جن رسول اللہ نے گرامی پر وحی آئی، انہیں وحی لینے کے لیے مخصوص جگہ اور مقام پہ جانا پڑتا تھا۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، سرکار کو لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا، سدرہ سے جبریل کو آنا پڑتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا، فرمایا یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے کھالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ بخاری کے حدیث پاک میں بڑے بڑے انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں جبریل آئے، مگر سب سے بڑھ کر 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام۔ وجہ کیا تھی؟ تو اسی کا ترجمہ میں پنجابی میں کرنے لگا۔ جبریل کہنے لگے دل نبی دے نظارے کو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے یا اللہ تیرے بندے آئے نے محبوب دیا بندہ مہینہ آئے، یا اللہ سب کو میرے نبی دا دیدار دے دے، جنا محبت دے نال پڑے دل نبی دے نظارے کولو تائی نہیں سونا ہے ہو جیا جگ وچوں لبتائی نہیں جی سونا ہے ہو جیا جگ عقیدہ میرا عقیدہ نہیں نکلائے گا، عقیدہ صحابہ کا عقیدہ، تاجدار کائنات امام الانبیاء میرے کریم آقا علیہ السلام میں راج دی رات آئیے، میرے آقا مولا دے غلامو، میرے آقا مسجد اقصی پر تشریف لے کے آئے نے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، کسی نے فرمایا انا کلیم اللہ، کسی نے فرمایا انا ذبیح اللہ، کوئی کہنے لگا انا خلیل اللہ، مگر جدو باری آئی سب نے آقا مولا دی، امام الانبیاء دی، نبیوں نے تاجدار دی، میرے حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، کیوں نہ کہا سب سے یا اللہ تیرے حبیب کے غلام جامعہ مسجد طیبہ کے اندر آئے نے، یا اللہ امام طیبہ دی حاضری عطا فرما دے، جڑا محبت نال پڑے سب سے اللہ۔ گھبرانا کوئی نہیں، حضرت علامہ جمال الدین بغدادی صاحب نے آنا میری ذمہ داری میں پھنس گئی جان چھٹک کے اندر، جی میں گیل ندے وچ کرنا رو کے ہن رو محمد نامے مننا منی جاؤ، سرکار کا ذکر کری جاؤ، تو میں بھی سرکار کا ذکر کرنا ہے، میں بھی کرنا ہے، سنی جاؤ میری مجبوری ہے، تو جگا کے بھی رکھنا ہے، مصطفیٰ کا میلاد سنا کے بھی رکھنا ہے، سب سے
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اور جن کے دل کو قدو بدحیا بے حیا جن کے دل کو قدو بدحیا بے حیا ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی کون دے کون دے ایک منہ چاہیے کون دے کو منہ چاہیے میرے والا ہے سچا غمزدوں کو رضا خوش نبی سو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا انبیاء مرسلین کو وحی نہیں جانا پڑتا تھا، میرے آقا نظر میں وحی وہاں پہ قرآن کی صورتیں مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں. یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ قرآن مکی اور مدنی. قرآن تو تیرا کلام ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یا اللہ یہ مکی اور مدنی کیسے ہو گیا؟ فرمایا دیکھ تیری میرے یار پہ اترتا رہا، یار مکے رہا، قرآن کو مکی بنا دیا. مصطفیٰ مدینے گئے، ہم نے قرآن کو مدنی بنا دیا. اسی واسطے آقا حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے آڑا نور کا، سکتا لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کاف کیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین سواد، کاف ہا یا آئین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. اگر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب ترانہ نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کے قصیدہ نور کا. اس واسطے باقی انشاءاللہ باتیں تو جاری ہیں. دعا یہ فرمائے کہ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے اس مسجد کے باقیان معاونین منتظمین اس دنیا کو چھوڑ چکے، اللہ سب کی بے حساب بخشش فرمائے. یہ تو وہ سودا ہے جس کا اجر قیامت تک جاری رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بکنے کے لیے جب تشریف لائے، مائی بھی ابھی لے کے آ گئی. لوگوں نے کہا مائی تو پاگل ہو گئی ہے، پتا تو یوسف کو خرید سکتی ہے؟ تیری حیثیت ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے لوگ مربے لے کے، زمینیں لے کے، جائیدادیں لے کے، بادشاہتیں لے کے آ گئی، اور تو یہاں سے کیا لینے آئی ہے؟ آئی کہتی ہے پتہ تھا میں نو لیے کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، مگر یوسف دے خریداراں دا جدو قیامت دے دیہڑے نہ آئے گا، او دے وچ میرا بھی نہ آ جائے گا. رب چاہتا چلا سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، مگر اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے بندو تسی میرا گھر چلائی جاؤ تے میں تہاڈے گھر چلائی جاؤں. اس واسطے آپ نے صرف آج کی محفل میں
یہ آئے اور آ کے چلے گئے، نا کہ جب تک مسجد باقی ہے آپ نے اللہ کے گھر سے تعاون کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں نا کہ بل آتا ہے، مجبوراً دینا پڑتا ہے، نہیں دیں گے لائٹ کٹ جائے گی، پانی چلا جائے گا، گیس کٹ جائے گی، ٹیلی فون کٹ جائے گا، کیبل بھی دیتے ہیں، 3-3، 4-4، 500 روپیہ نیٹ کے بھی پیسے دیتے ہیں، مہنگا ہزاروں روپیہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لگانے والوں، کبھی اللہ کے گھر کے لیے لگاؤ، وہ تو بچوں کا مستقبل روشن کرے گا، یہ دنیا بھی روشن کرے گا، قبر بھی روشن کرے گا، قیامت کے دن آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ اس واسطے آپ نے تعاون کرتے رہنا ہے، اس کا صلہ میرے اللہ نے دینا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کروں، تعاون کر کے علامہ صاحب پہ، حضرت پہ، میرے پہ کوئی احسان نہیں۔ آج ہم احسان کرتے ہیں تو احسان کا بار بار بدلہ کہتے ہیں، دیکھو یہ فلانی موقع تیری کی تاؤنج کی تھا نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا صلہ اللہ سے لینا ہے۔ جو بندہ لوگوں کو بتا کے اجر ضائع کر دے گا، قیامت والے دہاڑے اس کے کھاتے کچھ نہیں آئے گا۔ اس واسطے علماء سے پیار کریں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کسی اور کی نہیں، مصطفیٰ کی مسنت کے وارث ہیں، ان سے پیار کریں۔ اللہ نے ان کو حضور کے دین کا غلام اور محافظ بنایا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں گزارش کروں گا جناب قاری محمد احمد علی صاحب سے دعائیں اپنی حاضری پیش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اجے بھی تھکے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قاری صاحب سے پہلے ایک اعلان عرض کروں، میں نے بھی حاضری کے لیے جانا ہے، کچھ دیر مزید ان کے میں حاضر ہوں یہیں پہ۔ 12 ربیع الاول شریف کا جلسہ ہے، بولیے انشاءاللہ آئے گا اور ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور صرف ٹہرے جس پہ تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہمیں تو حضور کا میلاد آ گیا، ہمیں تو ٹکا کے کرنا ہے، پتہ چلے مصطفیٰ کے نوکر کیسے مصطفیٰ کی آمد پہ جشن مناتے ہیں۔ آپ سب نے اس علاقے سے علامہ غلام رسول صاحب، علامہ اشرف صاحب اور حضرت علامہ قاری محمد رفیق صاحب، ان کی قیادت میں جلوس نکلے گا، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتا ہوا وہ میلاد اسٹیڈیم جس کے جلوس کے بانیان میں جناب صاحبزادہ محمد نعیم عارف اندی صاحب اللہ کی قبر میں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے شامل تھے۔ وہ ہمیں دعوے مفارقت بڑی جلدی دے گئے، اس جماعت کی کمی سدا محسوس ہوتی رہے گی۔ اللہ ان کے اور ان کے والد کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ سب نے فجر کی نماز اپنی اپنی مساجد میں ادا کرنی ہے، جیسے پھر 8 بجے 8:30 بجے جلوس کا شیڈول ہے، اس مطابق نکلنا ہے۔ لنگر کھا کے چلے نہیں جانا، لنگر کھا کے دسنا ہے تیرا کھاواں کہ تیرے عید گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ دنیا والوں کو بتانا ہے، مفتی احمد یار صاحب نعیمی فرماتا ہوں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک میں روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے حق گیت گا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار مہینے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ سب نے آنا بولیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو میں نے جہرے تھے میں حاضری چیک کرنی ہے کہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جگدہ پیارے شوی فرش بلے لیکن کون غریب دل لج آیا،
چکدا پیا عرش بھی فرش ولے لیکن کون غریب دی لج آیا پاوے شاہ تے پاوے گدا کوئی کس لے کے تیرے در بج آیا تے ایسا کرم کریم کا مالک تا خالی جو بگیا نچ نچ آیا صدیاں بعد ناصر انج لگدے جویں سونا زمان تے اج آیا جویں سونا زمان تے اج آیا تے سورج جدوں بھی پھلکے تے چمکدا لگدا آقا دے پیر دی تلی ورگا میں تے اس نتیجے تے پہنچیا عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا تے اوندے شہر مبارک دا ہر پتے نظر آئے ہیرے دی گلی ورگا ناصر شاہ کائنات جہاں لئی نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تا ورگی کوئی تھا نہیں ہوں کہ بجا تو روز دی چھاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت سامعین گرامی قدر تشریف لے کے آئے پیچھے محمد علی شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آل نبی ہیں اللہ کریم حضرت کا سایہ سلامت فرمائے سامعین گرامی قدر دوران کام میری نظر پڑی جناب حکیم حضرت مولانا محمد جمیل صاحب قادری پر اور دیگر جتنے مہمان علماء کرام تشریف لے کے آئے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جتھے میرے حضور دے قدم لگ اس تاور کی کوئی تھا نہیں ہوں جا کے باجہ تو روز دی چھاک لے اس تاور کی کوئی تھا نہیں ہوں تے جیڑی ماں میرے حضور دا منہ چومے اس ماں سونا کسے دانا نہیں ہوں ایڈا سونا کسے دانا نہیں آیا کملی والا 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 جن کی آمد سے لگا جن کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پر تالا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جن کی آمد
ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر 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 تیری گودی کو خدا نے تیری گودی کو خدا نے نور سے بھر ڈالا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جن کی آمد سے لگا جن کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پر تالا آیا کملی والا آیا کملی والا چھپ گئے ظلمت کے بادل نور اجالا چھا گیا چھپ گئے ظلمت کے بادل نور اجالا چھا گیا چھپ گئے ظلمت کے بادل نور اجالا چھا گیا آ گیا لو آ گیا آ گیا لو آ گیا کونین کا رکھوالا آیا کملی والا آیا کملی والا جن کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پر تالا آیا کملی والا آیا کملی والا سامعین گرامی قدر یہ تھے جناب فارغ احمد صاحب سامعین گرامی قدر دوران نعت تشریف لے کے آئے آج کی اس مجلس کے مہمان گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید محمد عیشا صاحب جو کہ صدر سجادہ نشین آستانہ اللہ رحمہ شریف کے اسی دوران تشریف لے کے آئے جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل صاحب حضرت جناب حکیم محمد یوسف صاحب اور جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لے کے آئے تمام احباب سے گزارش ہے کہ گیٹ کے قریب رش نہ لگائیں محفل کے اندر تشریف لے آئیں جب مہمان تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز استقبال کریں گے جناب اشرف صاحب انشاءاللہ گفتگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اباب ذی وقار آپ سے درخواست ہے کہ بالکل آپ کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں قبلہ پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں لیکن کچھ ہماری ذمہ داری ہیں آپ کر سکتے جب آپ تشریف لائیں کسی احباب نے نعرہ نہیں لگایا دوسری بات کہ کسی نے اٹھنا نہیں یہ حکم ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ سے آپ نے رستہ بنا دینا ہے بلکہ پہلے ہی تھوڑا تھوڑا اس طرف سے ہی یا اس طرف سے قریب ہے اس طرف سے تھوڑا سا رستہ بنا دیں جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ آپ باہر نہ دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے آپ جو نعت پڑھ رہے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کی طرف دیکھیں جو باہر آ گیا اس نے باہر نہیں جانا اندر آنا تو آپ باہر دیکھیں گے تو سارا ماحول خراب ہو جائے گا کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ باہر دیکھتے رہیں گے تو ماحول خراب نہیں ہوگا مفتی صاحب کے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ مہربانی آپ علماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ آگے آگے تشریف لیں تو میں زیادہ دیر نہیں حائل رہنا چاہتا جو مجھے حکم دیا گیا ہے اب آپ ان کو لینے کے لیے آگے سے چلے گئے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ استقبال بھی فرمانا ہے اس انداز سے کہ مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے مہمان کیا آپ انشاءاللہ ان کو عزت دیں گے محبت کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر مطلب ادھے بندے نے عزت دینی باقی چپ نے میرا نام تو نہیں لے رہے آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں بولیں گے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف لے کے آئے ہمارے علاقے کے عظیم عالم دین
ایک علماء اہل سنت کے عظیم قائد مذہبی رہنما حضرت جناب قبلہ پیر بشیر احمد صاحب صدیقی اور دیگر جتنے علماء کرام کے ساتھ تشریف لے کے ایسے کو خوش آمدید کہتے ہیں. دعوت نال دوں گا برادر مکرم جناب محمد بشار فارسی صاحب کو استقبال کیجیے ان کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، پتی پتی پھول پھول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت اللہ. شکر گزار اس بات کا روزگار کا جس نے ایک مرتبہ پھر ساتھ عطا کی ہے. میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اللہ اور اس کے محبوب اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اکٹھا ہوئے. اس مالک کائنات سے دعا ہے اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور مبارکباد کا مستحق فانیان محفل اس مسجد کی انتظامیہ جتنے بھی اراکین ہیں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت سرکار کا میلاد سجایا. اللہ کریم اس پاک بزم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے. اس پاک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور مشکور ہوں میرے بزرگ اور کہ ہمارے علاقے کی بڑی ہی خوبصورت ہستی حضرت علامہ مولانا مفتی قاری اشرف سیدی صاحب، آپ نے ذرا نوازی فرمائی، حاضری کا شرف عطا فرمایا. ایک مرتبہ جو بندہ آسمانی درود پاک پڑھ سکتا ہے دایاں ہاتھ بلند کرے گا، جو پڑھ سکتا ہے ماشاءاللہ سارے بلند آواز سے ایک مرتبہ دایاں ہاتھ بلند کر کے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ یا لاج رکھنا میری لاج رکھنا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں کو کمینہ ہوں یا رسول اللہ. لاج رکھنا. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کریں بلند اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے. لاج رکھنا، لاج رکھنا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں وہ کمینہ یا رسول اللہ. بڑی خوبصورت ربائی پیش کر رہا ہوں کہ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، او ونڈ ونڈے اندر ہوندے فرق لکھاں، ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے، او ساری اپنے ذرا دی گل ہوندی، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے. آمد جدوں سرکار دی ہوئی ناصر، اللہ پاک نے ماما نو لال ونڈے.
سمجھ رہو کیا کہنے ہیں مالک کا رزق اضافہ فرمائے اللہ پاک نے مانو لال بندے اللہ پاک نے مانو لال بندے اللہ پاک نے مانو لال بندے جے کر جلوہ توحید دا بکھنائی جڑے سرکار معاذ اللہ اتھے نور اور بشر کا جھگڑا چلتا آ رہا ہے جڑے بشر جڑے سرکار کو نور نہیں مندے انہاں واسطے ایک مرتبہ ہی فرمایا کہ جے کر جلوہ توحید دا ویکھنائی او پردہ میم دا ذرا اٹھا تے صحیح اے دے وچ توحید نے لائے تیرے سر کملے آئے تھے جھکا تے صحیح اے دے وچ توحید نے لائے تیرے او سر کملے آئے تھے جھکا تے صحیح میرے نبی نے عرش تو چڑھ لایا اور تو کوئی چڑی بھی بنے تو لا تے صحیح اور تو کوئی چڑی بھی بنے تو لا تے صحیح تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنا اگلی گال میں کیا کہنی ہے پھر دو جاوی تو مایا ایک سونا تو لگنا پھر دو جاوی تو مایا اور مفتی صاحب میں بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں مٹی چڑھ گئی ہے ٹہراتے او مٹی چڑھ گئی ہے ٹہراتے ڈھول منا لے سان او سر رکھ کے پیراتے او مایا میں منا لے سان سر رکھ کے پیراتے روچی بڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آؤ سرکار کی آمد کے بارے میں کلام دے دو تین شیر آخر تے دو شیر مولا جناب دی منقبہ دے پڑھ کے جاہری مکمل کرنے ہیں نعرہ رسالت انہی دو میں بازو بلند کر کے نعرہ رسالت مصطفیٰ آئے دہائیاں بیگیاں جنہوں سرکار دے آن دی جنہی خوشی ہے میں یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر کنے بیٹھے ہیں یا ادھر کنے بیٹھے ہیں یہ سارا مجمع بولے گا سبحان اللہ مصطفیٰ آئے دہائیاں بیگیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بیگیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بیگیاں رب کے سجدے خدایاں بیگیاں رب کے سجدے خدایاں اللہ صاحب محفل دے شروع کو لائے کے ہون تک جیڑا بندہ کروں قسم کھاتے آیا کہ میں سبحان اللہ نہیں کہنی شیر یہ جا اور منہ دے ہاتھ رکھ لے سلام کو ہٹ کے سبحان ہاتھ منہ تو ہٹ کے سبحان اللہ نہیں دے گی گالی یہ بڑی شاعر کر دیا شاعر کہتا ہے تو جنانی کٹھڑی چپ کے تر پیو تو جنانی کٹھڑی چپ کے تر پیو حق دی رات پھیرو مایا پہ گیا حق دی رات پھیرو مایا پہ گیا میں دعا کرنا بلکہ میں دعوے نہ کرنا ہے صاحب میں آج سمجھ میں دے چوکو سمجھے دا متھا چنا کا جڑا یہ شیر سن کے چوک رہ گیا گل ایک بڑی گیا
رب نے سانو بخش دینا رب دی سان بولو سبحان اللہ رب نے سانو بخش دینا رب دی سان وجہ کی بنی ہے سونے والوں جے گوائیاں پہ گیا سونے والوں جے گوائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے گوائیاں پہ گیا آمینہ دا شمس عظمت چڑھ گیا آمینہ دا چاند عظمت چڑھ گیا تے جدوں سرکار دا چاند چڑھیا تے ہویا کی جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیا جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا سبحان اللہ میں دعا کرنا جڑا سنیا تیرا ذکر سن کے جنی اچھی سبحان اللہ آکھے اور اونچے مقدر ہو جائے جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ آکھے اور مدینہ پاک کی زیارت ہو جائے جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ آکھے اور مدینے والے کی زیارت ہو جائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا مشکل کشادہ مننا بولے گا اے تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا اے تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا اے جان بھی علی دیئے اے جان بھی علی دیئے بدن بھی علی دا تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا ہن میں نعرہ لانا ہے تے دو بار یا علی کی صدا نہیں چاہیے اے تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے رات چاندنی بڑی اجالے آکھیا اے رات چاندنی بڑی اجالے آکھیا اے رات چاندنی بڑی اجالے آکھیا اے رات بھی علی دیئے اے رات بھی علی دیئے اے چند بھی علی دا تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا اے تن بھی علی دا تے میں اکثر کہنا ہونا اے تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا اکثر میں شعر پڑھنا ہونا کہ جے عقل ہوئے شعور ہوئے بندہ کیوں سیداں تو دور ہوئے وہ چلیا علی نو منن دی اکو ہی شرط ہے بندہ اپنے پیو دا ضرور ہوئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا اے تن بھی علی دا تے میرا من بھی علی دا محمد بخشار فکری آپ نے پڑھ کے آخری مکمل کرنے ہیں ایک باری سبحان اللہ کو سارے آمینہ صاحب فرمانے نے فضل تیرے تھی اور لوگے کر دے چڑھ کے کتے جنت جان محمد او لڑچ گیا پھڑ کے میاں صاحب فرماتے نے میں نیواں مرشد بولے گا میں نیواں
او میرا مرشد اچھا تے میں اچھا دے سنگ لائی او صدقے جوائنا اچھا تو میں او جنانی نے اناد نبھائی میاں محمد وہ ساتھ کھڑی آپ کی ایک دن ملاقات ہوئی میاں شیر محمد شریف علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پوچھا جی تہاڈا نام محمد ہے میرا نام بھی محمد ہے یہ بارے تے گل کرو تے میاں محمد بخش صاحب کھڑی آپ نے قلم چکے آپ فرماتے ہیں کہ تم محمد اٹھا تو محمد تے میں محمد چھوڑے اور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی وہ میاں محمد ہو رے اور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی دیو محمد ہو رے اور حضرت جنہیں علماء کرام تشریف فرمانے یہ سارے کے ہاتھ بن کے بڑی گزارش کے نال بڑی عرض ہے کہ اس شعر پہ خاص طور پر توجہ کر رہی میاں محمد بخش آپ سے کھڑی آپ نے فرمایا آپ فرمانے ہیں میاں صاحب فرمانے ہیں شیشے اتے او شیشے اتے توڑا جمیاں او چلے کردہ چاڑی جاندے او بیکھو جلدہ سانپ کے رکھ دے تے ورگے ساری جاندے آپ فرمانے نے رانجا رانجا او کر دینی میں آتے رانجا ہوئی آنکھوں نی منو تھی دو رانجا او ہیر نیا آنکھوں کوئی لے او یار حوالے رب دے سنو پاوے دونگیاں فکران پاٹی لیر پرانی وانگو سنو ٹنگ گیا اللہ میرا پڑھنا اور سننا اپنی بار گئے سامنے کے نامی قدر ابھی بات کر رہے تھے کلام میاں صاحب کا اصلاح فرمانے میں رس کروں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ملاقات کے بارے سے علماء بتائیں گے اصل اس طرح سے شیر میاں صاحب نے ترجیح فرمائی کہ میں محمد ٹھاکر لوگو کہ میں محمد چوٹ جدہ کی کلمہ پڑھ دے وہ سونا محمد اور اس واسطے علماء کا مجمع ہے میرے بھائی نے جناب بشارت وارث سے اصلاح فرما لیں سامنے گرامی کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اونچی آواز سے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق کے حوالے سے مرزا بشیر احمد صدیقی صاحب کا حکم ہم سب کے ماننے والے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا پہن سکے جو یہ نشان لے کے چلے اب تو سب کے غلام ہیں حضرت مولا علی وہ ہیں ہم علی علی کرنے والے ہیں اس واسطے کہ مولا علی میرے حضور نے فرمایا تو سامعین گرامی قدر ہم مولا علی کرتے ہیں میرے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا اور ہمارے ہی ہیں علی بن عثمان الحلویری دادا صاحب حضرت مہر علی شاہ حضرت جماعت علی شاہ صاحب یہ جتنے ہیں سارے علی والے ہیں آدم چشتی نے فرمایا تھا کہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی سامعین گرامی قدر میرے مولا علی وہ ہیں کہ جن کو مولا میرے مصطفیٰ نے بنایا لوگ کہتے ہیں علی علی کرو کہتا تھوڑا نہیں رج کے تن کے علی کرو کہتے ہیں علی وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں سیدہ زہرا آئی کہتا ہم علی علی بھی کرتے ہیں عثمان بھی کرتے ہیں ہمارے مصطفیٰ کی ایک بیٹی حضرت مولا علی کے نکاح میں آئی اس واسطے ان
علی کہتے ہیں حضرت عثمان وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں مصطفیٰ کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ آل حضرت نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا تو شادہ نور کا، تم کو ذوالنورین مبارک ہو، وہ جوڑا نور کا۔ تو علی اور عثمان وہ ہیں جو داماد ہیں مصطفیٰ کے، سہرے باندھ کر مصطفیٰ کے گھر آئے ہیں۔ ابو بکر و عمر وہ مصطفیٰ کے یار ہیں، سہرے باندھ کے نبی خود ان کے گھر تشریف لائے۔ استقبال کیجئے جناب علی محمد اکرم سلطانی صاحب کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتہائی مبارکباد پیش کروں گا اپنے برادر مکرم فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ قاری غلام رسول نقشبندی صاحب کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، ہمیں بلایا، آپ کو بلایا کہ آؤ مل کر سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، جس طرح قبلہ قاری صاحب مولا علی کا ذکر کر رہے تھے تو میں مولا علی کے بیٹے مولا علی کے شہزادے، مولا علی کی آنکھ کے تارے حضور سیدنا سلطان العارفین برہان الواصلین مقتداء کاملین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے کلام کا صرف ایک بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں شور کوٹ کے بیلے میں بائی پیچی کر رہا تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا، جوانی کا عالم تھا، عالم شباب تھا، تو اچانک میرے پاس ایک گھوڑ سوار آیا، بڑا وجی گھوڑ سوار تھا، بڑا سونا، بڑا لجپال، بڑا پیارا، بڑا نورانی چہرہ، اس کی آنکھ بھی مستانی، اس کا چہرہ بھی نورانی۔ میں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا باہو میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھو، تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا حضور کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا باہو پہچانا نہیں، تیرا دادا علی آیا ہوں، تیرا دادا علی آیا ہوں، اور خود نہیں آیا، مصطفیٰ نے بھیجا ہے کہ میرے لاڈلے باہو کو لایا جائے، اس کو ہم اپنے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ یہ وہ سلطان العارفین ہے، سلطان باہو وہ ہے جنگ کے بیلے میں بیٹھ کر اللہ 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 اللہ، تسی بھی کر رہو نا ذرا، اللہ 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 کر رہے تھے۔ ایک بارات بھولی بھٹکی آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم جھک کے بیلے میں اپنا راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ دکھائیے۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ عرض کی حضور ہم نے احمد پور جانا ہے، قریبی احمد پور سیال ہے، حضرت ہم نے احمد پور جانا ہے۔ فرمایا چلو میرے ساتھ، 2 قدم چلنے ہیں، 2 قدم چلنے ہیں، آنکھیں بند کر لو، جب میں کہوں تو آنکھیں کھول لینا۔ حضرت سلطان باہو اٹھے، وہ بارات پیچھے، دلہا بھی ساتھ، دلہن بھی ساتھ، سارے باراتی بھی ساتھ، یہ پچھڑا اور یہ گمہ ہوا قافلہ جھک کے بیلے میں جو پھر رہا تھا، ہتھے چڑھ گیا سلطان باہو کے، ہتھے چڑھ گیا مولا علی کے لاڈلے کے۔ آپ نے ہو کی ضرب لگائی، فرمایا قدم اٹھاؤ، دوسری ہو کی ضرب لگائی، فرمایا قدم بھی اٹھاؤ، آنکھیں بھی کھولو۔ بارات نے آنکھیں کھولی، بند تھی تو جھکنا دینا تھا، آنکھیں کھولی تو شہنشاہ مدینہ کا تیرا تھا۔ سامنے گنبد خضرا کہنے لگے حضور ہم نے آمد پور جانا سی۔ فرمایا تانوں پتہ نہیں ساڈا آمد پور اے ہی ہے۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں اے تن میرا چشم ہوے مرشد ویکھدا رجا لو
چشمہ ایک کھولا ایک کچا اتنا بٹھیا مینوں صبر نہ آوے ہور کتے ون بچا مرشد کا دیدار ہے باہو جانتے بیٹھے ہو مرشد کا دیدار ہے باہو مرشد کا دیدار ہے باہو مرشد کا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا جناب حافظ محمد احسن رضا اویسی صاحب بلا تمہید استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت مشکور اپنے برادر عزیز جناب رسول سے خاطر صاحب کے حکم پر یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے اور مبارک باد کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر پاک کو اسی طرح سجا دے اتنے پاک بیٹھے ہیں محبت سے آواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ حاضری پیش کرتے ہیں چند اشعار قصیدہ بردہ شریف اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی ان کے شعر دو چار مکس کر کے میں اپنی حاضری مکمل کر دوں گا جتنے باہر بیٹھے ہیں محبت سے آواز بلند محبت سے میرے ساتھ پڑھنا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
ایک دفعہ دایا ہاتھ مگر کے بند پڑھنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے نعرہ رسالت دو میں ہاتھوں کے مل گئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے نعرہ رسالت اپنے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا حبیب مصطفی بلغ مقاصدنا یا حبیب مصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں یا سبحان اللہ نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتے نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا مولایا سامنے کے ربی کے ذریعے تھے سب جانا ہے حافظ محمد احسن وزار ویسی صاحب اکٹھے ہی ایک محفل میں جانا یہ پہنچیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں بھی حاضر ہوں وہیں پہ اب دوران نات تشریف لے کے آئے جناب میں محمد اشتیاق احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں نہیں کرتے تھے حضور کے غلام علماء کرام سادات کرام اہل محلہ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام حضور کے غلاموں کو خوش آمدید کہتے ہیں
اب انشاءاللہ العزیز دستار بندی کا موقع ہے، وہ حفاظان کرامی انشاءاللہ ٹھیک ہو اعلیٰ حضرت کے کلام کے 2-3 اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جناب بغدادی صاحب کی تشریف لا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی اور اس گلی کا قدام میں جس میں مانگتے
جہاں کو تیرے در سے ایک نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے مشکلی کا قدم ہوں میں جس میں وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سامنے گرامی کا گزارش کیا کہ رستہ بنا لیں کہ حضرت مولانا مفتی جمال الدین بغدادی صاحب تشریف لے رستہ بنا لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پتی پتی پھول پھول سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے دھیان